راستے میں نعیم بن عبداللہ نامی ایک شخص کی ان پر نظر پڑی تو وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس قدر آگ برستی ہوئی گرمی میں اور تپتی ہوئی اس دوپہر میں عمر اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ وہ شخص خوف زدہ ہو گیا اور خوب سمجھ گیا کہ معاملہ خطرناک ہے، چنانچہ اس نے اسی خوف و دہشت کی کیفیت میں دریافت کیا، عمر خیریت تو ہے؟ اس وقت آپ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ عمر نے جواب دیا، نعوذ باللہ، آج میں اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ اس پر وہ شخص بولا، عمر پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو، تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس شخص کی زبانی یہ بات سن کر عمر آگ بگولا ہو گئے اور وہاں سے سیدھے اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر پہنچے۔ اس وقت وہ اور ان کے شوہر سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دونوں تلاوت قرآن میں مشغول تھے۔ عمر نے وہاں پہنچتے ہی نہایت غصے کی کیفیت میں بہن کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ یہی سلسلہ جاری تھا کہ اس دوران اچانک بہن نے نہایت پرعزم لہجے میں اور فیصلہ کن انداز میں بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عمر، تم جس قدر چاہو مجھے مار لو لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہن کی زبانی یہ بات سن کر اور پہلی بار بالکل غیر متوقع طور پر اس کی یہ جرأت دیکھ کر عمر چونک اٹھے اور سوچنے لگے کہ اس دین میں اتنی قوت، اس کلام میں اس قدر تاثیر کہ اس قدر زد و کوب کے باوجود بہن نے یوں دو ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ تب عمر کے انداز بدلنے لگے اور پھر قدرے توقف کے بعد بہن کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہنے لگے، اچھا، جو کچھ تم پڑھ رہے تھے ذرا مجھے بھی وہ چیز دکھاؤ۔ اس پر بہن نے جواب دیا، عمر، تم مشرک ہو، ناپاک ہو، لہذا تم اللہ کے اس پاک کلام کو نہیں چھو سکتے۔ عمر نے مسلسل اصرار کیا، آخر عمر کا یہ اصرار اب التجا میں تبدیل ہونے لگا۔ بہن نے جب عمر کے رویے میں یہ اتنی بڑی تبدیلی دیکھی تو کہا کہ بھائی، پہلے تم غسل کر کے پاک صاف ہو جاؤ۔ تب عمر غسل کر کے آئے اور پھر وہی مطالبہ دہرایا۔ تب بہن نے انہیں وہ اوراق دکھائے جن میں وہ قرآنی آیات تحریر تھی۔ عمر پڑھتے گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ ترجمہ: ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، البتہ اس شخص کی نصیحت کے لیے نازل کیا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ اس کا نازل کرنا اس اللہ کی طرف سے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے، جو رحمان ہے، عرش پر قائم ہے، جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور زمین کی تہوں کے نیچے کی ہر ایک چیز پر ہے۔
اگر تو بلند آواز سے کوئی بات کہے تو وہ تو ہر ایک پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے بہترین نام ہیں۔ عمر یہ آیات پڑھتے گئے اور ایک ایک لفظ ان کے دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دل کی دنیا بدل گئی اور پھر بے اختیار یوں کہنے لگے، کیا یہ وہی کلام ہے جس کی وجہ سے قریش نے محمد اور ان کے مٹھی بھر ساتھیوں کو اس قدر ستا رکھا ہے؟ اور پھر اگلے ہی لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی غرض سے بے تابانہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔